اور آج میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر آنکھوں کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں۔ اور سن لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ آنکھوں کو آوارہ کر دیتا ہے تو اللہ اس سے ایمان کی لذت بھی چھین لیتا ہے، ایمان کی لذت بھی چھین لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، ایمان کی لذت بھی چھین لیتا ہے، ایمان کی لذت، ایمان کا ٹیسٹ بھی چھین لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ وہ ہے جو دسترخوان پہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو پیٹ بھر کھانے کی اجازت نہیں، کم سے کم وہ ایک لقمہ منہ میں ڈال کر کے کھانے کی لذت کو چکھتا ہے کہ چلو اتنا نہیں تو اتنا ہی صحیح۔ توجہ فرمائیں، پیٹ بھر نہیں تو ایک لقمہ ہی سے چکھ تو لوں۔ آقا فرماتے ہیں نگاہوں کو آوارہ کرنے والوں سے ایمان کی لذت بھی چھین لی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھوڑا سا جس کو چکھنے کے لیے ملتا ہے وہ چکھنے سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں لوگ۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جنہوں نے نگاہوں کو آوارہ کیا ہوگا جب وہ مریں گے تو موت کے اضطراب کے وقت تو ان کا ایمان ان سے چھین لیا جائے گا۔ آنکھوں کو آوارہ کرنے والوں سے، آنکھوں کو آوارہ کرنے والوں سے ایمان کی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں حج کو گیا میں نے دیکھا ایک جوان ہے جو کعبۃ اللہ شریف کا گلاف پکڑ کر رات و دن روتے روتے ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما۔ حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں اے جوان، یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایک دعا کی رٹ لگانے کی وجہ کیا؟ اس جوان نے کہا حضرت عبداللہ موصلی رحمت اللہ علیہ سے کہ اگر آپ اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو کبھی بھی میں آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ میرے دو بھائی تھے اور ان دونوں بھائی کی شان یہ تھی، ایک نے 30 سال تک حرم میں اذان دی بلا معاوضہ اور ایک نے 40 سال تک حرم کعبہ میں اذان دی بغیر کسی معاوضے کے، اور اس کے بعد یعنی ان دونوں کا حال یہ تھا ایک کی 30 سال تک کے جو ہے وہ تکبیر اولا فوت نہ ہوئی، دوسرے کی 40 سال تک تکبیر اولا فوت نہ ہوئی، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے ہاتھ میں قرآن لے کر کے کہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے معاذ اللہ وہ سب جھوٹ ہے، اللہ اکبر، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب اس نے اس طرح کی بات کی معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، کہ یہ جو کچھ لکھا ہے جھوٹ ہے اور یہ کہہ کر مرے، اس کے بعد سے مجھے خوف ہو گیا۔ 40 سال اور 30 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والے، فی سبیل اللہ 30-40 سال تک اذان پڑھنے والے، اتنے متقی تلاوت قرآن کرنے والے مر رہے تو کافر ہو کر مر رہے، تو میرا حال کیا؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا اے جوان یہ بتا تیرے بھائیوں کا کون سا جرم تھا؟ اس جوان نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی ان کا گناہ تھا، البتہ ایک بات یاد آتی ہے وہ ہر گناہ سے بچتے تھے، لیکن اگر کوئی عورت ان کے قریب سے گزرے تو وہ اس عورت پر نظر ڈالتے تھے، شاید اسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے وہ مرے تو کافر ہو کر مرے۔ اب یہاں پر میں اپنے نوجوانوں کو صرف ایک بات کہتا ہوں، 30 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا، 40 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا اگر عورت پر بد نظری کرے، کون سی عورت؟ جو دوپٹہ اوڑھ کر جا رہی ہو۔ میں آپ کو اس واقعے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں اور آج کے ماحول کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت دوپٹہ اوڑھ کر، کیونکہ اس دور میں اگر کوئی عورت جا رہی ہو وہ دوپٹہ اوڑھ کر ہی جا رہی ہے، پورے کپڑے سر سے لے کر پیر تک پہن کر جا رہی ہے، اس کا چہرہ کھلا ہوا اگر ہے یا اس کے چہرے پہ نقاب بھی بالفرض ہے تو یہ اس کو تک رہے ہیں، تو اس عورت کو جو پردے میں جا رہی ہے، بدن کو چھپا کر جا رہی ہے، اگر اس عورت کو کوئی تکے
اور 40 سال کا نمازی ہو، 40 سال کا مؤذن ہو، فی سبیل اللہ اذان پڑھتا ہو، اذان وہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مؤذن آئیں گے تو اونٹ پر بیٹھ کر آئیں گے، اذان دیتے ہوئے آئیں گے، ان کی گردنیں فخر سے اونچی ہو جائے گی، اس شان کے ساتھ مؤذن آئیں گے، اللہ اکبر۔ لیکن پھر اس کے باوجود بھی دیکھو کتنا بڑا اجر ہے اذان دینا، اذان پڑھنے کا ثواب کیا ہے، جہاں جہاں تک کہ اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں کی ساری چیزیں مؤذن کے ایمان پہ گواہ ہوتی ہے۔ پھر جتنے لوگ اس کی اذان کو سن کر مسجد میں آتے ہیں، ہر ایک کو کا ثواب نماز کا، جتنے لوگوں نے اس کی آواز پر آ کر کے نماز پڑھی ہے ان سب کے ثواب کے برابر کسی کو اجر ملتا ہے تو مؤذن کو اجر ملتا ہے۔ مؤذن کا اجر کیا ہے، مؤذن کے اجر کو میں کیا بیان کروں، اللہ اکبر، میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی نیکی کرنے والا، مؤذن کا مطلب سب سے پہلے مسجد میں آنے والا، مؤذن کا مطلب اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والا، مؤذن کا مطلب بلال حبشی کا نائب، مؤذن کا مطلب اللہ کا منادی، مؤذن کا مطلب اللہ جس کے بارے میں کہے اس سے بہتر قول کس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ مؤذن کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، مؤذن کا مقام یہ ہے۔ لیکن وہ مؤذن جس نے 40 سال تک اللہ کے حرم میں اذان پڑھی، بس غلطی یہ تھی کہ وہ عورتوں پر بد نظری کرتا تھا، مرا تو کافر ہو کر۔ ہم تو مؤذن نہیں، ہم تو اللہ کی طرف بلانے والے نہیں، ہم تو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے نہیں۔ تکبیر اولیٰ تو الگ بات ہے، تکبیر اولیٰ کی بات ہی جدا ہے۔ ہم تو جمعہ کی 2 رکعت بھی صحیح سے نہیں ادا کرتے، ہمارا تو غسل بھی درست نہیں، ہمارا تو وضو بھی درست نہیں۔ غسل وضو تو اپنی جگہ المیہ ہے، ہمیں تو کلمہ طیبہ بھی صحیح مخرج سے پڑھنا نہیں آتا، ہمیں تو کلمہ بھی پڑھنے کا شعور نہیں، ہمیں تو کلمے کا ترجمہ بھی پتا نہیں۔ لیکن گناہ کتنے بڑے بڑے ہیں۔ وہ تو چلتی ہوئی عورت پہ بد نظری کرتے تھے، ہم تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ننگی عورتیں ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی بے حیائی کی بات کرنے نہیں بیٹھا، اپنا دل کا درد لے کر کے بیٹھا۔ اور وہ مناظر میری قوم کے جوان ڈھونڈتے ہیں جو ان کے جذبات کو منتشر کر سکیں، جو ان کے دل کے اندر زلزلہ پیدا کر سکیں، جو ان کے دماغ کے اندر زلزلہ پیدا کر سکیں۔ گندے مناظر دیکھتے دیکھتے انسان کی فطرت، انسان کی عادت اتنی گر چکی ہوتی ہے کہ پھر معمولی گندے مناظر پہ ان کی طبیعت نہیں بھرتی۔ شیطان ان کو یوں ڈبا دیتا ہے ان مناظر کے اندر کہ رات کیسے گزرتی انہیں پتا نہیں چلتا۔ زمین کی گلی کے اندر چلنے والے شرابی کو ڈولتا دیکھ کر سب مذاق اڑاتے ہیں، لیکن رات میں کرسی پہ بیٹھ کر یا نرم گدے پر لیٹ کر وہ جو زنا کے مناظر میں اپنی راتوں کو گزار رہا ہے، وہ جو عیاشی میں اپنی راتوں کو گزار رہا ہے، مسلمانوں سچ سچ بتانا ہمیں اللہ کے سوا کون دیکھ رہا ہے؟ اور کیا یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو فتح کر لو گے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کے دلوں پہ قبضہ کر لو گے؟ کیا یہ تصور کرتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے گناہ کر کے دنیا کے اندر ترقی حاصل کر لو گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے بزرگوں سے اور ماؤں اور بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا، انٹرنیٹ کی گندی تصویروں نے اور انٹرنیٹ کے گندے مناظر نے نوجوانوں کی 30% تعداد کو اس قابل بنا دیا کہ جب ان کی شادی کا موقع آتا ہے تو ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ پھر بزرگوں سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں کہ اب تو میں شادی کے قابل ہی نہ رہ گیا، کیونکہ گندے مناظر دیکھ کر میں نے اپنے سارے سرمائے کو جو زندگی کا اثاثہ جسے کہہ سکتے ہیں اسے تباہ کر دیا۔ ماں روتی ہے، میں نے تو بڑی تمنا سے بیٹے کو جوان کیا تھا کہ اس کی شادی دھوم دھام سے کروں گی۔ باپ روتا ہے، عصائے پیری جسے بنایا تھا۔ مسلمانوں اور بالخصوص میری قوم کے جوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، مغربی تہذیب کو تم سے پیار نہیں ہے، مغربی
تہذیب تم سے کوئی ہمدردی نہیں کرتی. یہ انٹرنیٹ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور انٹرنیٹ پر خاص طور پر زنا کے مناظر اور یانیت, یہ گندگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قوم کے جوانوں کو تباہ کر دیا جائے, قوم کے جوانوں کو برباد کر دیا جائے. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ چور کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہے, لیکن کمبل چور کو نہیں چھوڑتا. انسان گناہ کرتے کرتے اب اس منزل میں پہنچ چکا ہے. میری قوم کے جوانوں کو وقت ملا, فیس بک لے کر کے بیٹھ گئے, واٹس ایپ لے کر کے بیٹھ گئے, انٹرنیٹ لے کر کے بیٹھ گئے, اور اس میں 80% جوانوں کا حال یہ ہے, اریانیت اریانیت اریانیت. اور یہ تصور کس کے پاس ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, اللہ تمہاری آنکھوں کے, کانوں کے, دل کے بارے میں تم سے پوچھے گا. اے میری قوم کے جوانوں, ایک وقت وہ تھا ہماری نگاہوں کی طہارت کا حال کیا تھا, پاکیزگی کا حال کیا تھا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جس گھر میں رہتے تھے 40 سال تک آپ نے اس گھر میں قیام کیا, لیکن ایک دن کسی نے پوچھا داؤد آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے گھر میں چھت نہیں ہے. پوچھا گیا آپ 40 سال سے رہتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں گھر میں چھت نہیں ہے؟ فرمایا حضور نے منع فرمایا کہ جہاں دیکھنے کی ضرورت نہ ہو وہاں نہ دیکھا کرو. تو 40 سال سے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی, اس لیے میں نے کبھی اپنے گھر کی چھت کو نہ دیکھا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ اے محبوب مومنوں کو حکم دے دیں, اپنے غلاموں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھا کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک کنیز, اللہ اکبر, 20 سال سے زیادہ برس تک کہ ان کے گھر میں رہی. ایک دن ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ذرا میری وہ فلانی کنیز کو بلانا جس کا نام فلانی ہے. تو اس نے ہنس کر کے کہا حضرت وہ میں ہی تو ہوں, آپ مجھے نہیں پہچانتے, میں آپ کے گھر میں 20 سال سے زیادہ سے رہ رہی ہوں. فرماتے اللہ کی قسم میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا. یہ تقویٰ تھا. اسلام صرف نماز کا نام نہیں, اسلام صرف تسبیح لانے کا نام نہیں.